دین کیا ہے؟ دین، لفظ دین کے بے شمار معانی اہل لغت نے بیان کیے. دین کا مطلب بدلہ بھی ہوتا ہے، دین کا مطلب آئین بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب قانون بھی ہوتا ہے، دین کا مطلب حکومت بھی ہوتا ہے، دین کا مطلب غلبہ بھی ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں یہ دین کا لفظ ان سارے معنوں میں تقریباً استعمال ہوا ہے. مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا. اس کا مطلب نتیجہ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ضابطہ بھی ہوتا ہے، اور یہ سارے معنی، اس کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب فیصلہ بھی ہوتا ہے. یعنی لغت کے اندر یہ سارے معنی دین کے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی نظریے کو مان لے بطور آئین اور سمجھے، یہ سمجھ کر مان لے کہ یہ میرے لیے دنیاوی اور اخروی طور پر کامیابی کا ضامن ہے، یہ سمجھ کے کسی ضابطے کو مان لے، اس ضابطے کا نام دین ہوگا. یعنی کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرا ضابطہ، یہ میری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے، اور اس سے ایک نتیجہ نکلے گا. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. جو دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کسی بھی فکر کے بارے میں، کسی بھی نظریے کے بارے میں یہ خیال رکھے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس نظریے کو یا اس فکر کو دین سمجھتا ہے. لہذا دنیا میں بہت سارے دین ہیں. دین کوئی شخص جس کو بھی مانتا ہے دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے. اس میں سے وہ نتیجہ نکالنا چاہتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. جو کسی بھی نظریے کو یہ سمجھتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس نظریے کو دین سمجھتا ہے. اس کا مطلب ہے یہودی اپنے دین کو، یہودیت کو دین سمجھتے ہیں، عیسائی اپنی عیسائیت کو دین سمجھتے ہیں، ہندو اپنے ہندو دھرم کو دین سمجھتا ہے، کمیونسٹ اپنے کمیونزم کو دین سمجھتا ہے. علی ھذا القیاس اگر جدید دور میں لبرلزم کا نام لیا جائے، سیکولرزم کا نام لیا جائے، یا پھر اس طرح کے جتنے بھی بے شمار یہ بیسیوں ازم بنے ہوئے ہیں، ان سب کا نام لیا جائے، تو ان کو ماننے والے اگر اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کو اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے اس نظریے کو دین سمجھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں، عیسائیت نے تمہیں نہیں چھوڑانا. عیسائیت ضابطۂ زندگی نہیں ہے، اور یہودیت ضابطۂ زندگی نہیں ہے، ہندو دھرم نہیں ہے، کمیونزم نہیں ہے. جدید ترین دنیا میں کوئی جدید ترین ازم آ جائے، وہ بھی دین نہیں ہو سکتا. جو دین کامیابی کا ذریعہ ہے، جو دنیاوی اخروی طور پر کامیابی دلا سکتا ہے، جو ضابطۂ زندگی کے طور پر اپنایا جا سکتا ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین سوائے اسلام کے اور کوئی دین نہیں. تمہارے نزدیک ہو سکتے ہیں بے شمار دین. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تھا. اس کا مطلب ہے جب دین حق دے کر بھیجا ہے تو دین باطل بھی تو ہو سکتے ہیں نا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دنیا کے دیگر ادیان کے اوپر غالب آ جائے. تو اس کا مطلب ہے حق غالب آنے کے لیے ہے، اور باقی سارے کا سارا باطل وہ مغلوب ہونے کے لیے ہے. لہذا یہ تصور رکھنا کہ دنیا میں دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین ہو نہیں سکتا. اور لوگوں نے یہ دین اور مذہب کا جو فرق رکھا ہے کہ مذہب ہوتا ہے، ایک دین ہوتا ہے، اور یہ پھر نازک بحثوں میں پڑ جاتے ہیں کہ باقی سارے مذاہب ہیں، دین صرف اسلام ہے. یہ بات درست نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دیگر دینوں کے اوپر یہ غالب آ جائے، جب اللہ یہ فرما رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین تو وہ ان کے خیال میں دین ہے، عند اللہ الاسلام. لوگوں کے خیال میں اور بھی ادیان ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو اصل دین ہے، جو اصل ضابطہ ہے، جو دنیاوی طور پر بھی آپ کو کامیابی کی نوید سناتا ہے اور اخروی طور پر بھی آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے. یہ بتایا جا رہا ہے یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی. ساری دنیا اپنے دین لے کے پھرتی رہے، لیکن ان الدین عند اللہ، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ وہ صرف